ناظرین، اس وقت جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ نے نئے ٹیرف کا اعلان کیا ہے، ٹیرف رجیم کا اعلان کیا ہے، اس کا اسپیشلی پاکستان پر کیا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے امریکہ پہ تو بہت اثرات ہو رہے ہیں اس کے، اور وہ کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن پاکستان پر کیا ہوگا، پاکستان سے کون سی چیزیں جاتی ہیں، حقیقت میں کیا ہے، اور اگر آپ اوورال ایک بات کر لیں تو وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ پاکستان امریکہ کو کیا کیا بیچتا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو ہم امریکہ کو ٹیکسٹائل، مطلب کاٹن، ٹیکسٹائل، کاٹن، پاکستانی کاٹن سے بنی ہوئی جو ٹیکسٹائل مصنوعات ہیں وہ ہم بیچتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان کو سرجیکل جو آلات ہیں وہ بیچتے ہیں ہم۔ تیسرے نمبر پہ ہم ان کو سپورٹس کی جو فٹ بال کی بال جو ہے وہ، اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ جتنے بھی سپورٹس کی باقی چیزیں ہیں، اور سپورٹس ویئر یعنی کہ جو پلیئرز پہنتے ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کھلاڑی جو پہنتے ہیں، ایتھلیٹس جو پہنتے ہیں، وہ ہم بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں سے مینلی ان کو یہ چیزیں جاتی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ 29% ٹیرف لگ گیا پاکستان پہ۔ ہمارے مقابلے میں جن پہ کم لگا ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں، وہ ہے انڈیا، ٹرکی، اردن، مصر اور سینٹرل امریکہ کے کچھ ممالک۔ ان پر کم لگا ہے ہماری نسبت، اور ہماری نسبت جن پہ زیادہ لگا ہے ان میں ہے ویتنام ہے، انڈونیشیا ہے، کمبوڈیا ہے، چین ہے، بنگلہ دیش ہے۔ اچھا، اب یہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ جن پہ زیادہ لگا ہے اور جن پہ کم لگا ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کون سی چیز کون بیچتا ہے، تو وہ اس کے حساب سے ہی پھر ہماری جو اچھا اب ہوتا کیا ہے، جب ہماری چیز یہاں سے جو جا رہی ہے اس کے اوپر ٹیرف لگ گیا، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا، امریکہ والوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا کہ آپ یہ چیز ہمیں بیچیں گے تو اس پہ ہم 29% آپ سے ٹیکس لے لیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم فرض کریں کہ ایک فٹ بال ہے، وہ ہم وہاں پہ بیچتے تھے، تو میں مثال لیتا ہوں کہ وہ $25 کا بکتا ہے۔ اب اس میں 29% اگر ٹیکس لگتا ہے تو وہ جتنے بھی ڈالر اوپر اضافہ ہوگا جو ہم سے امریکہ لے گا، تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ اس کی قیمت بڑھا کے آگے بیچے گا، اس نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا، تو وہ جیب سے دے گا تو وہ خسارے میں جائے گا، تو وہ تو منافع کے لیے بیچ رہا ہے، تو وہ اتنا اضافہ ہو جائے گا، یعنی کہ فٹ بال مہنگا ہو جائے گا۔ اب جو امریکی بائر ہے، جو امریکہ میں جو خریدنے والا ہے اس فٹ بال کا، اس کے لیے وہ چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اچھا، ایک تو سینیریو یہ ہے، اب ہم پاکستان کی سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک رخ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ تمام رخ دیکھیں تو امریکہ نے کس ملک کو بخشا ہے؟ کسی کو نہیں بخشا، کسی پہ کم لگایا، کسی پہ زیادہ لگایا ہے، فرق تو کوئی نہیں مطلب اتنا بڑا۔ سب ممالک، جتنے ملک اس کو اپنی چیزیں بیچتے ہیں، سب پہ اوپر ٹیکس لگ گیا، یعنی کہ سب ملکوں کی جو چیزیں ہیں وہاں جا کے مہنگی ہو گئیں۔ اصل فرق تو امریکیوں کو پڑا ہے، سب سے بڑا جو وہاں پہ امریکی شہری ہے، اس کو ایک چیز جو پہلے مطلب دنیا کے مقابلے میں جس بھی ریٹ پہ مل رہی تھی اس سے کہیں زیادہ اس کو ملے گی، اور وہ بیچارہ پس جائے گا۔ اب صرف وہی نہیں پس جائے گا، امریکہ خود پس گیا ہے اس وقت۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریش کر گئی ہیں مارکیٹس، سٹاک مارکیٹس امریکہ کے، ٹرمپ صاحب کے اس آرڈر کے بعد کریش کر گئی ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیوں کو جس میں اب ایپل کا آج تھرسڈے، آج اس وقت تک اس کو $25 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ $25 ارب کا، جو جتنا بڑا اس کا نقصان بھی اتنا بڑا، تو اس کو $25 ارب کا اب تک نقصان ہو چکا ہے آج کے دن میں۔ ایپل جو جس میں کہ یہ فون بھی ہے، جس کے آئی فون ہے، جس کے کمپیوٹر جان پتہ نہیں کیا کیا ہے، $25 ارب کا۔ اچھا، اس کے علاوہ نیویڈا ایک کمپنی ہے جو چپس بناتی ہے، بڑی امیر کمپنی ہے، تائیوان کی کمپنی ہے، اس کو 6% آج نقصان ہوا ہے، مائکروسافٹ کو 8% ہوا ہے، ایمیزون کو 12% نقصان ہوا ہے، جے پی مارگن کو 5% ہوا ہے، مارگن سٹینلے کو 8% ہوا ہے، ویلز فارگو کو 5% ہوا ہے، بینک آف امریکہ کو 8% نقصان ہوا ہے، اور نائکی جس کی چیزیں بڑی مہنگی ہیں اور بڑی مشہور ہیں، اس کو 11% نقصان ہوا ہے آج کی مارکیٹ میں۔ تو مارکیٹ یوں آئی دڑام سے۔ اچھا، اب تو امریکہ کا تو یہ ہو گیا۔ دوسرا،
اس پہ ریئیکشن بھی آ رہا ہے. چین کہتا ہے پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹیکس لگایا تو ہم بھی لگائیں گے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ریئیکشن آیا نا وہ اب تک آیا فرانس کا. فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے اپنی کمپنیوں کو کہ امریکہ میں جتنی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں روک لیں اس کو. ہماری مصنوعات میں وہ ٹیکس لگا رہا ہے, روک لیں اس کو, ہم انویسٹ نہیں کریں گے. تو یہ اتنا بڑا ریئیکشن جو ہے یورپ کی طرف سے, اور اس کے یہ الائز ہیں نا, اس کے اتحادی ہیں. ہمیں کس چیز کا رونا ہے جو اپنے اتحادیوں کو نہیں بخش رہا. ویسے ہمارے ہاں ابھی میں ایک بہت بڑے بندے کی مونس سلائی کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ اگر عمران خان ہوتے تو یہ ٹیکس نہ لگتا. اچھا جی, صرف پاکستان پہ نہ لگتا, پوری دنیا پہ لگا دیا اس نے, اپنے قریب ترین اتحادیوں پہ, یورپ پہ, اور جو اس کے باقی جو جتنے بھی, انڈیا کتنا بڑا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس پہ. خیر اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. تو پاکستان کا جائزہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, ایک عام سے ہم لوگ ہیں. ہم تو ویسے ہی آج ویسے تھوڑا سے اکڑ کے چل رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا جو امریکہ جس پہ ٹیکس لگاتا ہے. لیکن اس میں ایک خیال رکھنا چاہیے ہمیں اس بات پہ غور کرتے ہوئے, پاکستان سے جو مصنوعات امریکہ لیتا ہے وہ کسی پولیٹیکل بنیاد پہ نہیں لیتا, کسی اور وجہ سے نہیں لیتا, کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے اس وقت سب سے ورست تعلقات چل رہے ہیں. بس سے مراد کہ وہ دشمن تو نہیں ہے, سجن بھی نہیں ہے. ماضی میں بڑا ہمارا سجن ہوا کرتا تھا, اس وقت اس کا سجن کون ہے؟ انڈیا سب سے بڑا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا سے وہ بہت سی چیزیں, انڈیا میں امریکہ کی کمپنیاں آگے بیٹھی ہوئی ہیں جو وہاں پہ آ کے اپنا مال بناتی ہیں یہاں کی چیپ لیبر کو استعمال کرتے ہوئے, اور وہ امریکہ میں لے کے جاتی ہیں. تو امریکہ انڈیا کے ساتھ تو اس کے بہت سے اسٹریٹجک, اس کے علاوہ چائنا کے مقابلے میں اس نے انڈیا کو کھڑا کیا ہوا ہے, اس لحاظ سے بھی انڈیا اس کو بہت پیارا ہے. پھر یہ کہ انڈیا کی جو ہے وہ مارکیٹ بہت بڑی ہے تو وہ پھر بھی امریکہ کو بہت پیارا ہے. اس کے باوجود اس میں 26% اس نے ٹیکس لگا دیا ہے, لیکن پاکستان 3% کچھ زیادہ لگا دیا. اب میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ ہم جو چیزیں امریکہ کو بیچتے ہیں وہ کوئی اس پہ کوئی رو رعایت نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ اس کی رو رعایت ہوگی, کسی اور وجہ سے وہ چیزیں لیتا ہوگا کہ چلو یار ان سے چیزیں لے لیں, کسی اور سے نہیں لیتے, ان سے لے لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ 3 ملک دیتے ہیں تو ان میں سے جو میرے زیادہ قریب ہے نا اس سے لے لیتے ہیں. تو پاکستان تو قریب نہیں ہے, تو پاکستان جو کچھ بیچ رہا ہے اب تک, اس کا مطلب وہ بالکل میرٹ پہ ہے, یعنی کہ ان کی ضرورت ہے. تو ٹیکسٹائل جو ان کی ضرورت ہے, ان کا جو امپورٹر ہے, یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہاں پہ امپورٹر بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے کسی وجہ سے لیا ہوا ہے نا, تو اس لیے سب کے مقابلے میں ہوگا, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہاں فرق ہے, سب کے مقابلے میں ہے. البتہ ایک اس میں خبر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سرجیکل آلات ہم جو بناتے ہیں یہاں پہ, جو سرجری میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑی مقدار میں امریکہ میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ. اور کہیں سے لیتا بھی ہے تو بہت کم لیتا ہے, سب سے زیادہ وہ پاکستان سے لیتا ہے. اس لیے اس پہ اس کو شاید فرق نہ پڑے پاکستان کو, کیونکہ 26% تو پڑے گا, مہنگا ہو جائے گا, لیکن کوئی مقابلے میں نہیں ہوگا کہ دوسرا کہے جی کہ ہم سے لے لیں, ہم سستا دے دیں گے. ہاں چمڑے کی مصنوعات جو ہیں وہ پاکستان بھی دیتا ہے, وہ ترکی بھی دے سکتا ہے, وہ انڈیا بھی دیتا ہے, اور وہ چین بھی دیتا ہے, لیکن چین پہ تو ہم سے زیادہ ٹیکس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انڈیا اور ترکی سے لے سکتا ہے جس پہ ہم سے کم ٹیکس ہے. اور ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ممتاز ہے. امریکہ میں وہ جہاں جہاں بھی پسند کی جاتی ہے, جس کپڑے میں بھی ہے, جو بھی ہے, جس چیزوں میں وہ پسند کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے, تو وہ اس کا شاید جوڑ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کو اس معاملے میں بھی اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ یورپ نے رابطہ کر لیا. ابھی میں میکرون کا بیان پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے جو ٹیرفز لگائے ہیں اس کے بعد جو ایشیا کے ملکوں کی برآمدات ہیں وہ ہماری طرف بڑھیں گی, وہ مصنوعات ہماری طرف آئیں گی. وہ دے آر ہیپی, وہ خوش ہیں کہ امریکہ جو ہے نا اس نے ٹیکس لگا دیا ہے, اب پاکستان سمیت باقی جتنے ہیں وہ اب ان کے لیے یورپ کی منڈی کھل جائے گی. تو اس لیے اس میں نقصان کوئی بہت بڑا نہیں ہوگا. ایک منڈی پہ آپ کا کمپٹیشن آ گیا تو دوسری منڈیاں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ یورپ جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے مقابلے میں ہر وہ کام کر رہا ہے جو امریکہ کے خلاف ہو, یعنی کہ جو امریکہ اس کو دبا رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کر رہا ہے. تو اس لیے
پاکستان کی طرف بھی رابطے ہو گئے ہیں، اور یورپی یونین نے یہاں پہ ابھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو ہماری منڈیوں میں ان کے رابطے ہیں، اور وہ شاید ہماری مصنوعات کو اب وہ زیادہ انٹرٹین کریں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ تو اس میں پاکستان کو نقصان ضرور ہے، باقیوں کے ساتھ، اکیلے کو نہیں، لیکن کم ہے۔ تو یہ بتانا تھا، مزید اپڈیٹ جو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں۔